السلام علیکم ناظرین، مسلمان حکمرانوں کے تعارف کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم معتصم باللہ کے بیٹے واسق باللہ کے بعد خلیفہ اسلام بننے والے متوکل اللہ کے تعارف کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، ان کا مکمل نام متوکل اللہ بن معتصم باللہ بن ہارون الرشید تھا۔ ان کا اصل نام جعفر اور کنیت ابو الفضل تھی۔ 207 ہجری میں شجاع نامی ام الولد کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ واسق باللہ کی وفات کے بعد 232 ہجری کو تخت نشین ہوئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 8 مہینے کی تنخواہ مرہمت فرمائی۔ اپنے بیٹے منتصر کو حرمین، یمن اور طائف کی حکومت کی ذمہ داری دے دی۔ اس کے بعد وہ دوسرے امور کی طرف متوجہ ہوئے۔ محمد بن عبد الملک جو معتصم کے عہد خلافت سے وزیر اعظم تھا، واسق باللہ کے زمانے میں بھی وہ اسی عہدے پر فائز رہا۔ متوکل اللہ کے عہد خلافت میں 1 مہینے تک وزیر اعظم رہنے کے بعد اسے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد 235 ہجری آذربائیجان میں محمد بن بعیس بن جلیس نے علم بغاوت بلند کیا، مگر یہ بغاوت بغاکبیر نے فوج کشی کر کے جلد ختم کر دی۔ اس کے بعد اسی سال خلیفہ متوکل نے اپنے بیٹوں محمد، طلحہ اور ابراہیم کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لی کہ میرے بعد سب سے پہلے محمد تخت و تاج کا مالک ہوگا، اس کے بعد طلحہ تخت نشین ہوگا۔ محمد کو منتصر کا اور طلحہ کو معتز کا خطاب دیا گیا۔ محمد کو مغربی ممالک اور معتز کو مشرقی ممالک بطور جاگیر دیے گئے۔ متوکل نے بھی یہ تقسیم ہارون الرشید کی طرز پر کرنا چاہی۔ ان دونوں کو بعد میں تخت و تاج کا وارث قرار دیا اور شام کا ملک ان کی جاگیر میں مقرر فرمایا۔ یہی تقسیم بعد میں متوکل کے قتل کا باعث بنی۔ اسی سال یعنی 235 ہجری میں خلیفہ متوکل نے فوج کی وردی تبدیل کی، ذمیوں کی جدید عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی ممانعت کی۔ تمام ریاست میں یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص کسی حاکم کی دہائی نہ دے، ہر مشکل حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی کو پکارا جائے۔ عیسائی ذمیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے جلسوں میں صلیب نہ نکالیں۔ اسی سال حسن بن سہل اور اسحاق بن ابراہیم جو مامون الرشید کے زمانے سے بغداد کی پولیس کے افسر تھے، وہ دونوں فوت ہو گئے۔ متوکل نے محمد بن اسحاق کو محکمہ پولیس کی افسری عطا کی، ساتھ ہی صوبہ فارس کی گورنری بھی دی۔ اسی سال خلیفہ متوکل نے حکم جاری کیا کہ تمام عیسائی گلو بند باندھا کریں۔ 236 ہجری میں متوکل نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر منتیں مانگنے اور عبادت کی سی کیفیت بنانے کی ممانعت کر دی۔ اس کے بعد قاضی احمد بن داؤد کی باری آئی۔ فتنہ خلق قرآن میں شدت لانے اور علماء کو سزائیں دینے میں اسی کا کردار تھا، اور یہ بہت عرصے سے حکومت میں وزیر اعظم سے بڑھ کر اختیارات انجوائے کرتا آ رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا آئے ہیں کہ ایک بار سیاہ ستہ کے ائمہ کے ایک استاد کو خلق قرآن کے سلسلے میں گرفتار کر کے واسق کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اس نے دلائل دیے جس سے واسق کو بات کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد قاضی کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس کے اختیارات زیادہ کم نہیں ہوئے تھے۔ متوکل کے ابتدائی زمانے میں بھی اس کی یہی حالت قائم رہی۔ خلیفہ متوکل کسی وجہ سے اس سے مزید ناراض ہو گئے۔ پھر یہ شخص بہت معتوب ہوا، اس کے مال و اسباب اور جاگیروں کی ضبط کر لی گئیں۔ قاضی احمد بن ابو داؤد کے بیٹے ابو الولید نے 1,60,000 درہم میں اپنا مال و اسباب بیچ کر خلیفہ کی خدمت میں پیش کیے۔ متوکل نے قاضی احمد کو معزول کر کے قید کر دیا اور اس کی جگہ یحییٰ بن اقسم کو قاضی القضات کا عہدہ سپرد کیا۔ قاضی احمد ان دنوں فالج میں مبتلا تھا۔ قاضی اقسم کو بھی متوکل نے معزول کر دیا تھا اور اس کی جگہ جعفر بن عبد الواحد کو یہ عہدہ ملا۔ قاضی احمد بن ابو داؤد نے اسی سال یعنی 237 ہجری میں اپنے بیٹے ابو الولید کی وفات کے 20 روز بعد وفات پائی۔ اسی سال حمص میں عیسائیوں نے علم بغاوت بلند کیا اور حمص کے عامل کو نکال کر خود قابض ہو گئے۔ خلیفہ متوکل نے دمشق اور رملہ کی فوجوں کو حمص کی طرف جانے کا حکم دیا، چنانچہ ان دونوں فوجوں نے عیسائیوں کی اس بغاوت کو ختم کیا اور بہت سے عیسائیوں کو شہر بدر کر دیا۔ اس کے بعد 238 ہجری میں رومیوں نے حملہ کیا۔ ان کا ایک بیڑا جس میں 100 جہاز تھے وہ دمیات کے ساحل پر حملہ آور ہوئے۔ دمیات کی فوج کو والی مصر نے کسی ضرورت سے مصر طلب کیا تھا۔ رومیوں نے میدان خالی پا کر دمیات کو خوب لوٹا، وہاں کی جامع مسجد کو جلا دیا اور مال و اسباب اور قیدیوں کو اپنے جہازوں میں سوار کر کے تیونس کی طرف لے گئے۔ وہاں بھی یہی برتاؤ کیا۔ پھر جواب میں متوکل کے کمانڈر علی بن یحییٰ ارمنی لشکر کے ساتھ روم پر حملہ آور ہوا اور بہت سے عیسائیوں کو قید کر لایا اور انہیں خوب سبق سکھایا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جتنے بھی کمزور ہو جائیں، ان میں ایمان کی رمق موجود ہو
تو وہ ترقی یافتہ امیر کبیر غیر مسلموں کو دھول چٹانے کی پھر بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 241 ہجری میں ملکہ ندورہ کیسرا روم نے مسلمان قیدیوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی۔ جس نے عیسائی ہونے سے انکار کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ بہت سے جان بچانے کے لیے عیسائی ہو گئے، لیکن پھر کچھ سوچ کر ملکہ نے درخواست کی کہ قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے۔ چنانچہ متوکل نے اپنے خادم سیف کو بغداد کے قاضی جعفر بن عبد الواحد کے ہمراہ عیسائی قیدیوں کے ساتھ روانہ کیا، اور نہر لامس پر ان قیدیوں کا تبادلہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ عمل میں آیا۔ قیدیوں کے اس تبادلے کے بعد رومیوں نے پھر بدعہدی کی اور اسلامی شہروں پر اچانک حملہ کر کے بہت سے مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ مسلمان سرداروں نے رومیوں کا تعاقب کیا مگر ناکام واپس آئے۔ اس کے بعد خلیفہ متوکل نے علی بن یحییٰ کو لشکر کے ساتھ روم کے خلاف جہاد کے لیے روانہ کیا اور 244 ہجری میں خود دارالخلافہ کو چھوڑ کر دمشق میں ڈیرے لگا لیے، کیونکہ وہاں سے روم پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ وہیں سے روم پر فوج کشی کی، اسے کامیاب بنانے میں مصروف عمل رہے۔ خلیفہ کے ہمراہ دمشق میں سلطنت کے تمام اراکین بھی آ گئے اور شاہی دفاتر بھی دمشق ہی آ گئے۔ اب خلیفہ کا ارادہ مستقل طور پر دمشق ہی میں قیام کا تھا تاکہ رومیوں کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھایا جا سکے۔ ابھی خلیفہ کو دمشق میں آئے صرف 2 مہینے گزرے تھے کہ وہاں وبا پھوٹ پڑی اور خلیفہ کو مجبوراً دمشق سے بغداد آنا پڑا۔ دمشق سے روانگی کے وقت متوکل اللہ بغا کبیر کو ایک لشکر عظیم کے ساتھ بلاد روم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کرایا تھا۔ بغا کبیر نے روم میں داخل ہو کر انہیں خوب سبق سکھایا اور بہت سے قلعے فتح کیے۔ رومی فوجیوں کو بے دریغ تہ تیگ کرنے اور اسیر بنانے میں بھی کمی نہ کی۔ جب رومیوں نے الامان الامان کی آوازیں بلند کیں اور اپنی خطاؤں کی معافی چاہی تو بغا کبیر خلیفہ کے حکم سے واپس آیا۔ 245 ہجری میں رومیوں نے پھر بدعہدی کی اور موقع پا کر مسلمانوں کے شہروں کو لوٹا اور بھاگ گئے۔ اس کے جواب میں علی بن یحییٰ نے روم پر حملہ کیا اور خوب بدلہ لیا۔ 246 ہجری میں رومیوں نے پھر مسلمانوں کو تنگ کیا اور سرحدی مقامات کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اب کی مرتبہ خلیفہ متوکل نے خشکی اور طری کے راستوں سے مختلف مقامات اور مختلف اطراف سے روم پر حملے کے لیے فوجیں متعین کیں۔ ان بری اور بحری فوجوں نے روم میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ رومیوں نے پھر معافی چاہی اور صلح کے خواہش مند ہوئے۔ مسلمانوں نے بخوشی اس درخواست کو منظور کر لیا اور نہر لامس پر پھر قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آیا۔ اس مرتبہ 2300 قیدی چھڑوائے گئے۔ 245 ہجری میں متوکل نے ایک جدید شہر جعفریہ آباد و تعمیر کروایا۔ اس کی تعمیر میں 2 لاکھ دینار صرف ہوئے۔ وسط شہر میں ایک بہت بڑا محل جس کا نام لولوہ رکھا گیا تھا تعمیر کیا۔ اس کی بلندی تمام شاہی محل سراؤں سے زیادہ تھی۔ اس شہر کو کوئی جعفریہ، کوئی متوکلہ، کوئی ماخورہ کہتا۔ اسی سال نجاح بن مسلمہ کو متوکل نے اس قدر پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ نجاح بن مسلمہ بڑے روب داب کا آدمی تھا اور فرامین جاری کرنے کے دفتر کا افسر تھا۔ اس نے کسی معاملے میں رشوت لی اور وہ رشوت ثابت بھی ہو گئی، اسی لیے اس کو ایسی سخت سزا دی گئی۔ خلیفہ متوکل نے اپنے بیٹے منتصر کو ولی عہد اول بنایا تھا۔ منتصر پر شیعیت غالب تھی۔ اعتزال میں وہ واسق اور معتصم کا ہم عقیدہ تھا، لیکن متوکل سنت کا پابند تھا اور علماء اہل سنت کا بڑا قدردان اور خلق قرآن کے مسئلے میں بھی انہی کا ہم نوا تھا۔ شرک و بدعت کو مٹانے میں ہمت کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ باپ بیٹوں یعنی متوکل اور منتصر کے عقائد کا یہ اختلاف آپس کی کشیدگی کا باعث ہوا۔ متوکل نے ارادہ کیا کہ منتصر کی بجائے اپنے دوسرے بیٹے معتز کو ولی عہد اول بنائے۔ منتصر اور معتز 2 مختلف عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے دونوں میں رقابت پہلے سے ہی موجود تھی۔ اب جبکہ خلیفہ متوکل نے معتز کو منتصر پر ترجیح دینی چاہی تو منتصر اپنے باپ متوکل کا دشمن ہو گیا۔ اس سے چند روز پہلے خلیفہ متوکل نے بغا کبیر، وصیف کبیر اور وصیف صغیر اور دواجن شدمنی وغیرہ ترک سپہ سالاروں کی بعض حرکات کی وجہ سے ان سے ناراض ہو کر بعض کی جاگیریں ضبط کر لی تھی۔ اس لیے ترک متوکل سے ناراض تھے۔ منتصر اور ترکوں نے مل کر متوکل کے قتل کی سازش کی۔ بغا کبیر اگرچہ بلاد روم کی طرف رخصت کر دیا گیا تھا مگر اس کا بیٹا موسیٰ بن بغا محل سرائے شاہی کی حفاظت اور پاسبانی پر مامور تھا۔ بغا صغیر نے منتصر کو اپنا ہم خیال پا کر اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ چند ترکوں کی ایک جماعت کو متوکل کے قتل پر مامور کیا۔ ایک روز رات کو منتصر اور تمام درباری ایک ایک کر کے جب اٹھ آئے اور خلیفہ اپنے 4 دوسرے مصاحبوں کے ساتھ تنہا رہ گیا تو دجلہ کی طرف کے دروازے سے قاتلوں کی مذکورہ جماعت شاہی دربار میں داخل ہو کر خلیفہ پر حملہ آور ہوئی۔ فتح بن خاقان بھی متوکل کے ساتھ مارا گیا۔
ان دونوں لاشوں کو وہیں چھوڑ کر قاتل اپنی خون آلود تلواریں لیے رات کو ہی منتصر کے پاس پہنچے اور خلافت کی مبارکباد دی۔ اسی وقت منتصر سوار ہو کر محل سرائے شاہی میں داخل ہوا اور لوگوں سے بیعت لی۔ وصیف اور دوسرے ترکی سرداروں نے بھی حاضر ہو کر بیعت کی۔ یہ خبر متوکل کے وزیر اعظم کے بیٹے عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان وزیر تک پہنچی تو وہ رات ہی کو موتیز کے مکان پر آیا، مگر موتیز کو ذرا پہلے منتصر اپنے پاس طلب کر کے بیعت لے چکا تھا اور موتیز مکان پر موجود نہ تھا۔ عبید اللہ وزیر جب موتیز کے مقام پر پہنچا تو فوراً 10,000 آدمی جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے متفق ہو کر کہا کہ آپ ہم کو اجازت دیں تو ابھی منتصر اور اس کے ہمراہیوں کا خاتمہ کر دیں۔ عبید اللہ نے ان لوگوں کو روک دیا اور فساد کا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ خلیفہ متوکل 40 سال کی عمر میں 14 برس 10 مہینے 3 دن خلافت کر کے مقتول ہوا۔ یوں متبع سنت خلیفہ راہی عدم کا مسافر بنا اور اس کی جگہ اسی کے بیٹے نے لی۔ یہ اقتدار کتنی ظالم چیز ہے کہ جو بیٹے کو بھی باپ کا قاتل بنا دیتی ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔